ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہے۔ آج ہم اس کا 10واں رکوع پڑھیں گے۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ اور 10واں رکوع۔ وَإِن لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین۔ اور جب لیا ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، تم آپس میں خون ریزی نہ کرو گے۔ وعدہ یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرو گے اور نہ اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرو گے۔ پھر تم ان باتوں کا اقرار کیا، ثم اقررتم وَإِذَا أَخَذْنَا مِن بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ والیتامی بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین۔ اللہ مالک الملک نے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے اچھا سلوک کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کی پابندی کرو گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے۔ یہ اللہ مالک الملک نے ان چیزوں کا بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ ثم تولیتم، اللہ کہتے ہیں وعدہ دینے کے بعد وہ اس وعدے سے پھر گئے۔ الا قلیلا، کم لوگ تھے جو ان وعدے کی پاسبانی کی، باقی سب پھر گئے۔ وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ اور دوسرا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جو دوسری آیت ہے نا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بیشتر مشرکین مدینہ کے 2 قبائل اوس اور خزرج مدینہ میں آباد تھے اور وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے۔ اور یہود مدینہ کے 2 قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، ان عرب قبائل کے حلیف بن کر ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے، اور لڑانے کا ان کا کردار بہت زیادہ تھا۔ بنو قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف تھا اور بنی نذیر جو ہے وہ قبیلہ خزرج کا حلیف تھا۔ یہود گویا کہ تعداد میں کم تھے مگر یہ مالدار قوم تھی۔ اوس اور خزرج کو لڑا کر اپنا سیاسی برتری حاصل رکھنا چاہتے تھے اور اسلحہ بھی بیچتے تھے جس کے یہ تاجر تھے۔ ان یہود کے بالکل وہی مثال سمجھیے جو آج سے کچھ مدت بیشتر آج سے پہلے روس اور امریکہ کی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں اسلام کی دشمن تھیں اور آپس میں بھی ان کا اختلاف تھا، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں متحد ہو کر مسلمان ممالک کو آپس میں لڑاتی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ملک کا حلیف بن جاتا اور دوسرا اس کا۔ اس طرح یہود بھی اسی طرح فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کو قتل نہیں کرو گے۔ لا تسفکون دماءکم، اپنے خونوں کو نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم، نہ تم اپنے جانوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر مالک الملک فرماتے ہیں پھر انہوں نے اقرار کیا، تم نے اقرار کر لیا بنی اسرائیل، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی تھے اس بات پر۔ ثم انتم ہؤلاء، اللہ مالک الملک پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے جانوں کو آپس میں قتل کرتے تھے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتا تھا ایک فرقہ تم میں سے اپنے گھروں میں سے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی باتوں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ یعنی کوئی ایک مسلمان کا حلیف بن جاتا اور دوسرے کا۔ اس طرح یہود جو نا فائدہ اٹھاتے رہے
اور اسلحہ فروخت ہوتا تھا اور سیاسی جو ہے نا توفق ان کا برقرار رہتا تھا۔ مالک الوسمان تم ہاؤلا تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگوں کو قتل کیا تم نے اپنی جانوں کو، اور تم نے نکالا ایک فرقے کو تم میں سے اپنے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اللہ مالک نے فرمایا تم ایک دوسرے کے مدد کرتے تھے گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں۔ وہی جاتوکم سارا، اگر تمہارے پاس قیدی آ جاتا تو تم فدیہ لے لیتے تھے ان سے، یعنی ان کو فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے، حالانکہ وہ محرم، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان لاتے ہو ساتھ بعض کتاب کے، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو ساتھ بعض کے، فما جزاء، پس کیا بدلہ ہے، من یفعل، جو کرے، ذالک، یہ تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اللہ کے مالک الملک فرماتے ہیں اور جس نے یہ کام کیا اس کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کرے گا، یوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، وہ پھیرے جائیں گے، لا شد العذاب، طرف سخت ترین عذاب کی، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہود سے یعنی یہ عہد لیا تھا کہ وہ دوسرے کا خون نہ کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں گے، ظلم اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑا لیا کریں۔ اب قبیلہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ بنو نذیر بھی آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے لڑتے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے۔ اب ایک جنگ میں مثلا اوس اور بنو قریظہ کی فتح ہوتی تو لازم بنو نذیر کے قیدی بھی ان کے ہاتھ آتے اور بنو نذیر ان کو فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے۔ جب ان کی وجہ پوچھی جاتی تو کہتے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑانا اللہ کا حکم ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو وہ تو اللہ کے حکم کے تحت کرتے ہو، تو کہتے کیا کریں، اپنے دوستوں خلیفوں کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ گویا 3 کام تو یہ اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق جس کا سبب وہ خود ہی بنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حرکات پر گرفت کرتے ہوئے فرمایا کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے انکار کرتے ہو، جس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص بعض احکام شریعہ کی تعمیل کرے جو اس کے حکم کی یا عادات یا مرضی کے خلاف ہو تو ان کو چھوڑ دے، تو بعض احکام کی تعمیل اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایسا انکار دراصل سمجھو کہ پوری کتاب اللہ کا انکار ہے۔ ایسے لوگ حقیقتاً نفس کے پیروکار ہیں، کتاب اللہ کے نہیں ہوتے بلکہ اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جس نے ایسا کیا اس کو دنیا میں بھی رسوائی اور قیامت والے دن اللہ اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا زندگانی دنیا کو، ان لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، دنیا پسند کر لی، آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، کسی قسم کی ان کو مدد نہیں ملے گی۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے جو کرتوت ہیں اللہ ہمیں وہ پیدا نہ کر، لیکن آج اگر ہم نظر دوڑائیں نا تو یہی حالات ہمارے ہو رہے ہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔